ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی اور اہل خانہ کی نماز جنازہ آج صبح ادا کی جائے گی۔ میتیں تہران کی جامع مسجد میں آخری دیدار کے لیے رکھ دی گئیں۔ عوام کا ہجوم امڈ آیا۔ دن بھر فاتحہ خوانی، نماز جنازہ میں 100 ممالک کے نمائندگان سمیت 1 کروڑ سے زائد افراد کی شرکت متوقع۔ میت کو جلوس کی صورت میں تہران سے قم لے جایا جائے گا۔ اگلے روز میت عراق کے شہر نجف اور کربلا لے جائی جائے گی۔ 9 جولائی کو مشہد میں امام رضا کے مزار کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ شہید خامنائی کے جنازے کے اجتماع میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے وفود کی آمد۔ سعودی عرب سے اعلیٰ سطح وفد تہران پہنچ گیا۔ تاجک صدر امام علی رحمان اور آرمینیم وزیر اعظم کی ایران آمد۔ عمان، ترکی، روس اور چین کے اعلیٰ سطح کے وفد کا شہید کو خراج عقیدت مصر، ازبکستان، ترکمانستان، کرغزستان، شام، جارجیا، جرمنی اور تھائی لینڈ سے وفود بھی تہران پہنچے۔ تہران کی گرینڈ مسجد میں ہزاروں افراد کا ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبیٰ خامنائی سے وفاداری کا عہد۔ شرکاء نے ہاتھ فضا میں بلند کیے اور لبیک سید مجتبیٰ کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ امریکی صدر سپریم لیڈر کے جنازے میں ایرانیوں کی بڑی تعداد دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کہا وہ تو سمجھے تھے کہ ایرانی ان سے نفرت کرتے ہیں۔ دعویٰ کیا کہ وہ چاہتے تو خامنائی کے جنازے پر حملہ کر کے ایران کی ساری قیادت کو ختم کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ ایسا کرتے تو مذاکرات کون کرتا؟ ایران اور امریکہ نے جوہری مذاکرات 1 ہفتے کے لیے مؤخر کرنے پر اتفاق کر لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکہ ایران بات چیت کا اگلا راؤنڈ 11 جولائی کو پاکستان میں ہوگا۔ العربیہ ٹی وی کا دعویٰ۔ مذاکرات میں ایران پر پابندیاں، مندمجہ سازشات اور جوہری معاملات زیر غور آئیں گے۔ امریکہ پر اب اعتبار نہیں۔ ایران نے علاقائی ممالک کی درخواست پر جنگ بندی قبول کی۔ خلاف ورزی ہوئی، فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ قائم مقام وزیر دفاع نے خبردار کر دیا۔ جنگ کے بعد کی صورتحال بدل چکی۔ باقر غالباف نے امریکہ کو تجارت کے معاملے میں حقائق تسلیم کرنے کا مشورہ دے دیا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ کی ازبک ہم منصب سے ملاقات میں گفتگو۔ واضح کیا کہ حالات ماضی کے مقابلے میں بہتر ہوئے اور جنگ کے بعد کی پیش رفت نے امریکیوں کو موجود حقیقتیں قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان اور ترکی کے تعلقات کی شاندار تاریخ۔ دونوں نے ہمیشہ ہر مشکل میں ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب۔ رجب طیب اردوان کی مخلصانہ حمایت سے پاکستان کو ثالثی کا موقع ملا۔ اللہ کے فضل سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی ہو گئی۔ شہباز شریف کا قبرص کے معاملے پر ترکی کی مکمل حمایت کا اعادہ۔ ترکی کے صدر کا ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے بزنس کمیونٹی کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت انتہائی اہم قرار۔ پاکستان اور ترکی خوشحال مستقبل کے لیے مل کر آگے بڑھتے رہیں گے۔ رجب طیب اردوان کی یقین دہانی۔ وزیر اعظم کی ترک کمپنیز کو پاکستان میں مزید سرمایہ کاری کی دعوت۔ شہباز شریف کے استنبول میں ترک سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں۔ توانائی، کانکنی، آئی ٹی، انفراسٹرکچر اور نجکاری میں سرمایہ کاری کی پیشکش۔ اسحاق ڈار نے موجودہ دور کی سفارتکاری میں معیشت کو انتہائی اہم جزو قرار دے دیا۔ پاکستان اور ترکی نے ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ تجارت، سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا استنبول میں پاکستان ترکی B2B کانفرنس سے خطاب۔ لاہور میں ایک بار زیادتی کا نشانہ بننے والی غیر ملکی خواتین نے میجسٹریٹ کے سامنے اپنا بیان ریکارڈ کروا دیا اور کہا کہ رضا ڈار سے سنگاپور میں ملاقات ہوئی۔ سابق اعلیٰ شخصیت کے ساتھ تصویر دکھائی۔ دوران قید نامعلوم افراد نے زیادتی اور تشدد کا نشانہ بنایا۔ خواتین کا طبی معائنہ کر کے رپورٹ تیار کر لی گئی۔ دونوں متاثرہ خواتین وطن روانہ ہو گئیں۔
गवर्नरशिप वापस की जाए, कराची को वफाक के हवाले किया जाए या मजीद इंतजामी यूनिट्स बनाए जाएं। MKM वादे पूरे ना होने पर वफाकी हुकूमत छोड़कर ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने की धमकी। वफाकी मुदाखलत का मुतालबा सियासी दबाव का हथकंडा और ब्लैक मेलिंग के सिवा कुछ नहीं। MQM इक़्तिदार की खातिर शॉर्टकट्स ढूंढने लगी। शर्जील इनाम मेमन का MKM पर अवामी मैंडेट खो देने का दावा। सिंध के मामलात वफाक के हवाले करने का मुतालबा वफाकी ढांचे के खिलाफ साजिश करार। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की शरपसंदी के नाकाबिल तर्दीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। धरने में लंबे बालों वाले मुसल्लह मशकूक अफराद मौजूद थे। वापस जाने वालों को रोका जा रहा था। कलअदम कमेटी के रावला कोट धरने में शरीक नौजवान के इंकशाफात। आज़ाद कश्मीर के शहर मीरपुर में आवेज़ा पोस्टर्स और बैनर्स ने कलअदम कमेटी की हकीकत को अयां कर दिया। आज़ाद कश्मीर में शरपसंदी फैलाने वाले अनासिर के खिलाफ गयूर कश्मीरी अवाम ने दो टोक मौक़िफ़ अपना लिया। मीरपुर के शाहराहों पर कलअदम एक्शन कमेटी नामंजूर के पोस्टर्स, अवामी मज़ाहमत का खुला इजहार। एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में कराची की मकामी अदालत में 7 साल बाद फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया गया। फैसला 9 जुलाई को सुनाए जाने का इम्कान है। कराची के इराक़ गोली मार के 9 साला बच्चे में HIV की तस्दीक। फ्रंटियर कॉलोनी में अब तक 108 बच्चे HIV से मुतासर हो चुके हैं। वैलिका अस्पताल के MS का 93 बच्चे मुतासर होने का इत्तरा। स्वात की कालान झील में एक और गाड़ी टिकटॉक बनाते हुए फंस गई। वीडियो बनाने की कोशिश में गाड़ी झील के अंदर जा गिरी। गाड़ी में सवार तमाम 7 अफराद को बचा लिया गया। और LNG की कीमतों में 16.17% तक इजाफा। सुई सदरन के लिए कीमत $2.59 और सुई नॉर्दर्न के लिए सिस्टम पर LNG $2.50 फी MMBTU महंगी। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।